قرآننا فهو الأساس لمجدنا قرآننا. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، ہمارے اس پروگرام کے موقر ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، پچھلی نشست میں آپ کے سامنے یہ بات لائی گئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی الرزاق ہے. اس پر میں نے جو روشنی آپ کے سامنے ڈالی تھی، میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ذہن سے یہ بات صاف ہو جائے کہ ہم روزی روٹی کے لیے کسی پر تکیہ کر کے نہ بیٹھیں، کسی پر بھروسہ کر کے نہ رہیں. ہمیں رب العالمین کے اس وعدے پر یقین ہونا چاہیے اور رب العالمین کے ان باتوں پر ہمیں ٹھوس ایمان لانا چاہیے. یہ ایک بنیادی ضرورت ہے انسان کی روزی روٹی سے متعلق، جو میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھا تھا. ایک اور بات جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے، انسان کی بہت ہی بنیادی ضرورت، وہ ہے لباس. روزی روٹی کے بعد لباس کی انسان سخت ضرورت محسوس کرتا ہے. آئیے دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہماری روزی روٹی بندوبست کرنے کے ساتھ ہمارے اپنے اس جسم کو چھپانے کے لیے، ہمارے اس تن کو ڈھانکنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے لباس بھی عطا فرمایا. یہ ایک ایسی بنیادی ضرورت ہے، انسان اس کا سخت محتاج ہے. لباس عمدہ ہو کہ معمولی ہو، ہر ایک کی آمدنی کے اعتبار سے لباس کی قیمت الگ ہو سکتی ہے، کپڑے کی قیمت الگ ہو سکتی ہے، لیکن بحیثیت انسان ہونے کے لباس کی سخت ضرورت ہے. آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، اللہ نے انسان کی اس بنیادی ضرورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا سورۃ الاعراف میں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. ناظرین کرام، رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ اے بنی آدم، اے آدم کے اولاد، سب اس کے اندر شامل ہیں. بحیثیت انسان ہونے کے سبوں سے خطاب ہے، سبوں کو ندا دی رب العالمین نے اور کہا کہ ہم نے تمہارے لیے لباس اتارے ہیں، ہم نے تمہارے لیے کپڑا بنانے کا سلیقہ ہمیں تمہیں دیا ہے. تمہارے اندر یہ اللہ نے صلاحیت رکھ دی ہے کہ انسان اپنی اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے وہ لباس بنائیں، وہ کپڑا بنائیں، وہ اس کی سلائی کا کام کرے. مختلف زمانوں کے اعتبار سے اس کی الگ الگ شکلیں رہی ہیں، لیکن لباس کی جو بنیادی ضرورت ہے رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بیان فرما دیا ہے. انسان کا جو لباس ہے اور انسان اپنے پاس جو کپڑے رکھتا ہے، وہ اس کے دو طرح کے ہوتی ہیں. ایک تو وہ جو اس کے عام طور پر پہنے جانے والے کپڑے، اس کی عام ضرورت پوری کرنے والے لباس، عام لباس ہو، معمولی ہی صحیح، لیکن اس کا تن جو ہے ڈھک جائے، اس کے جسم پر وہ ساتر کا کام کرے. لباس وہ پہن لے، عام ہی صحیح، لیکن کچھ لباس، کچھ کپڑے ایسے ضرور ہوتے ہیں جو وہ کچھ خاص مواقع پر پہنتا ہے. کچھ مسرت کی تقاریب ہوتے ہیں، اس میں وہ زیب تن ہونے کو خوشی محسوس کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دو طرح کے لباس کا اس ایک آیت کریمہ میں ذکر فرمایا. کہا کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. مفسرین کہتے ہیں لباس ایک تو عام ہے، عام لباس ہے، ساتھ میں رب العالمین نے ریش کا لفظ استعمال فرمایا. یہاں پر در حقیقت وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک انسان کا وہ لباس ہے جو اس کی ضروریات سے متعلق ہے، عین ضروری ہے، ایک لباس کی ضرورت ہے اس کے لیے. ہاں، کبھی کبھار لباس میں وہ عمدگی کو پسند کرتا ہے، کچھ اچھا لباس پہننے کو دل کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کا بھی اس کے لیے بندوبست فرما دیا ہے. سبحان اللہ. آج ہمیں جس طرح کے وعدے ہمارے سامنے لائے جا رہے ہیں، جس طرح کی باتیں ہمارے سامنے کی جا رہی ہیں، اور انسانوں کی انہی ضروریات یا یوں کہیے کہ انہی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک انسان دوسرے انسان کو اپنے قریب لاتا ہے کہ ہم تمہاری روزی روٹی کا معاملہ حل کر دیں گے، تمہارے لیے لباس فراہم کریں گے، تمہارے لیے مکان فراہم کریں گے. رب العالمین نے روزی روٹی سے متعلق انسان کی تخلیق سے قبل ہی اس کا بندوبست فرما دیا ہے. سبحان اللہ. اور لباس سے متعلق ایک تو یہ آیت کریمہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی اندر جو غیرت رکھی ہے، اس کی جو حس اس کے اندر موجود ہے کہ وہ برہنہ نہیں رہ سکتا ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے. انسان
اپنے جسم کے کچھ حصے اوروں کو تو کیا خود ذاتی طور پر دیکھنے کو بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا سورۃ الاعراف کی، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس جسم کو سوآ کا لفظ استعمال فرمایا۔ سوآتن، اس کی جمع عربی زبان میں سوآت، یہ اسو سے یہ لفظ بنا ہے، یعنی وہ چیز جسے انسان دیکھنے کو برا محسوس کرتا ہے، اچھا محسوس نہیں کرتا ہے۔ اوروں کو دکھانا یہ ایک الگ بات ہے، ذاتی طور پر ہی انسان اپنے جسم کے کچھ حصے پر نظر ڈالے، کچھ مخصوص حصوں پر، وہ خود ہی پسند نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کے لیے لفظ ہی استعمال فرمایا کہ یواری سوآتکم۔ امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اس نکتے کی وضاحت فرمائی ہے۔ انسان کے لباس سے متعلق ایک اور جگہ پر سورۃ النحل میں رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، کہ اللہ نے تمہارے لیے لباس فراہم کی، اور ان لباس کو تم پہنتے ہو اپنی اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے جسے تم گرمی میں گرماہٹ محسوس کرتے ہو، گرمی کی تپش تم محسوس کرتے ہو، اس سے بچنے کے لیے تم اپنے لیے بہترین لباس تم اپنے لیے بناتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ تم گرمی سے بچاؤ کے لیے تک لباس تم بنا سکو، اور وَتَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، جنگی میدان میں تمہارے لیے جس طرح کے لباس کی ضرورت ہے اللہ نے وہ بھی تمہارے اندر صلاحیت عطا کی کہ تم ایسے بھی لباس بناؤ جو تمہیں جنگ کے میدان میں بھی کام آئے۔ ناظرین کرام، میرے کہنے کا مطلب اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کی بنیادی ضرورت لباس سے متعلق کئی آیتوں میں ارشاد فرمایا ہے، اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ انسان کے علاوہ جو بے شمار مخلوقات ہیں، جانور وغیرہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو جلد عطا فرمائی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے جس طرح کی پوشاک انہیں پہنائی ہے، وہ خود ان کے لیے مستقل لباس کا کام کرتا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اور یہ اتنی واضح چیز ہے کہ آج کل اس کا نظارہ کرنا کچھ مشکل کام نہیں ہے، اور یہ بات لوگوں میں معروف بھی ہے کہ ہم ایک مخلوق سانپ کو دیکھتے ہیں کہ ایک عرصے کے بعد، ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ اپنے اوپر کا وہ لباس نکال دیتا ہے ایک مخصوص انداز میں، اور پھر دھیرے دھیرے ایک اور لباس اس کے لیے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ جانوروں سے متعلق ہیں، تو پھر انسانوں سے متعلق ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے لباس کے بارے میں کوئی فکر ہی نہ کی گئی ہو، اس کا بندوبست ہی نہ کیا گیا ہو، اسے ایسے ہی چھوڑ دیا گیا ہو اور اسے بے سہارا رکھ دیا گیا؟ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہماری بنیادی ضرورت روزی روٹی، ایک اور بنیادی ضرورت لباس، اللہ رب العالمین نے اس سے متعلق بہت سارے آیتوں میں بیان فرمایا ہے، اور یہ آیتیں اس بات کا بین ثبوت ہیں، اور ان آیتوں کی وضاحت کے لیے آدم سے لے کر آج تک جتنے بھی انسان ہیں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے لباس کو فراہم کیا۔ رب العالمین نے وہ لباس کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، لباسوں کے سلسلے میں وہ فکر مند ہونا، اس کے لیے بہتر سے بہتر لباس کا وہ حاصل کرنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس آیت کریمہ کی ایک جیتی جاتی تصویر ہے، ایک عینی مشاہدہ ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے، انسان کی فطرت میں اللہ نے لباس پہننے کو رکھا ہے، برہنہ ہونے کو نہیں۔ اسی لیے اگر ہم کسی انسان کو دیکھیں وہ بغیر لباس کے رہتا ہے، برہنہ رہتا ہے، ننگے بدن رہتا ہے، کپڑے پہننے کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ فطرت کے خلاف ہے، در حقیقت یہ بات ہے کہ وہ فطرت کے خلاف ہے، وہ فطرت پر نہیں ہے۔ لباس پہننا فطرت میں شامل ہے۔ آدم علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے انہیں جنت میں رکھا، لباس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں فراہم کر چکا تھا۔ ایک ذرا سی چوک کی وجہ سے جب وہ ان کی اہلیہ سمیت جنت سے جب ان کا اخراج ہوا اور جنت سے نکالے گئے، تو یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ان کا لباس بھی چھین لیا گیا تھا، ان کے جسم پر لباس نہیں تھا، اور وہ شرمندگی محسوس کر رہے تھے، عیب محسوس کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں لباس فراہم فرمایا، انہیں عزت بخشی، اور وہ برہنہ رہنے کو فطرت کے خلاف محسوس کر رہے تھے۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ، اور دیگر علاقوں میں بھی، ہمارے ملک کے باہر بھی جو لوگ برہنہ رہتے ہیں، بغیر لباس کے رہتے ہیں،
یہ حقیقت میں فطرت کے خلاف ہیں، اور اسلام کی تعلیمات فطرت کے عین موافق ہیں۔ اور لباس جب انسان کی بنیادی ضرورت ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے عین فطرت بھی قرار دے اور وہ ہماری ضرورت پوری نہ بھی ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لباس کو فطری قرار دیا، اور یوں اللہ نے ہمارے لیے لباس بھی فراہم فرمایا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ انسان کی بنیادی ضرورتیں اللہ رب العالمین نے شروع دن ہی سے ان چیزوں کو اپنے ذمے لے رکھی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رزق کے معاملے میں، لباس کے معاملے میں جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کا بہترین بندوبست کر چکا ہے۔ اور انسان کی ایک اور بنیادی ضرورت مکان، اس سے متعلق قبل اس کے کہ ہم آپ کے سامنے کچھ گفتگو کریں، ناظرین اب وقت ہے ایک وقفے کا۔ وقفے کے بعد انشاءاللہ انسان کی ایک اور بنیادی ضرورت مکان سے متعلق آپ کے سامنے کچھ گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآننا فهو الأساس لمجدنا۔ ہر ذرے کی پہچان بنا دے یا رب، مفلس کو بھی سلطان بنا دے یا رب، دنیا کو بنا میری نشان جنت، ہر شخص کو انسان بنا دے یا رب۔ خدا چاہے بچانا تو ندی میں راستہ کر دے، اگر وہ مارنا چاہے تو ایک مچھر بہت ہے۔ بھر گئے ہیں نمازیوں سے حرم، پھر بھی بندوں سے رب خفا کیوں ہے؟ گرم ہے قتل و خون کا جو بازار، میرے مولا یہ ہو رہا کیوں ہے؟ رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف ٹی وی پر۔ بہتر زندگی کے لیے۔ کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں۔ جو لوگ سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریک ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے، پھر کیا ہوا؟ شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ہر ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا۔ کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے۔ ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، وہ احمق کہلائے گا، عقل مند نہیں ہے وہ۔ مگر اسلام میں بیداری ہے۔ شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہے، ہمیں پہچاننے کے لیے ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں۔ پوچھو تو صحیح شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے، زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی، ہر جمعہ رات 8 بجے، صرف ٹی وی پر۔ بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ قرآننا فهو الأساس لمجدنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، وقفے سے قبل میں نے آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کر دی تھی کہ انسان کی 2 بنیادی ضرورتیں ہیں، ایک اس کی روزی روٹی کا معاملہ، ایک اس کے لباس کا معاملہ۔ اور اس وضاحت میں آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ اللہ نے ان دونوں معاملات کے بارے میں بڑی تفصیل سے بیان فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں اس بات کو رکھ دیا ہے کہ وہ کھانے سے متعلق اور اپنے جسم کو چھپانے کے لیے، اپنے تن کو ڈھانکنے کے لیے لباس کے سلسلے میں بھی وہ کوشاں رہیں، وہ اس سلسلے میں اپنی دی ہوئی صلاحیتوں کا استعمال کریں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ان دونوں بنیادی ضرورتوں کے سلسلے میں بڑی تفصیل سے اللہ نے آیاتیں بھی نازل فرمائی ہیں، اور پھر وہ چیزیں بھی اللہ نے نازل کر دی ہیں جو انسان کے لیے لباس اور اس کی روزی روٹی کا کام دے سکیں۔ انسان کی ایک تیسری بنیادی ضرورت میں آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں، اور آپ اس معاملے میں دھیان دیں ناظرین اکرام، کہ انسان کی ایک تیسری بنیادی ضرورت، ہر انسان اس کی ضرورت محسوس کرتا ہے، اس کے لیے اپنی زندگیاں لگا دیتا ہے، اس کے بغیر وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہ سکتا ہے، وہ ہے اس کا مکان، وہ ہے اس کا گھر، چھوٹا ہی صحیح، معمولی ہی صحیح۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تینوں ضرورتوں سے متعلق بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں چیزیں انسان کو فراہم کی ہیں، اس کی روزی روٹی کا معاملہ، اس کے لباس کا معاملہ، اور اس کے گھر کا، اس کے مکان کا معاملہ۔ اگر آپ انسان کے گھر کی اگر آپ بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو بنیادی ضرورت ہے، قرآن مجید میں بہت ساری آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ، سورۃ النحل ایک مکی سورہ ہے، اگر آپ پڑھیں اس سورے سے متعلق آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے، انفرادی ہو کہ اجتماعی ہو، وہ شہر میں رہتا ہو کہ وہ قریے میں رہتا ہو، مرد کی ضرورت ہو یا عورتوں کی ضرورت ہو یا بچوں کی ضرورت ہو، بوڑھے لوگوں کی ضرورت ہو، انسان کی جتنی کچھ ضرورتیں ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہیں تفصیل سے کہیں اشارے میں اس سورے کے اندر بہت ساری آیتوں میں بیان فرمائی ہیں۔ جو موضوع ہمارا چل رہا ہے، انسان کی ایک تیسری بنیادی ضرورت اس کا اپنا مکان، اس کا اپنا گھر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں اس سورے میں، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہی ہے جس نے تمہیں بطور جائے مقام تمہارے لئے گھر فراہم فرمایا، جس میں تم سکونت اختیار کرتے ہو، جس میں تمہارے لئے رہائش کی بات ہو۔ اللہ نے تمہارے اندر ایسی صلاحیت رکھی اور ایسی سوچ اور اس طرح کی رب العالمین نے فکر تمہارے دل میں ڈال دی کہ تم اپنے جسم کو اور اپنے بیوی بچوں کو